نشر من گفتم علاج زندگی گفتم علاج زندگی گفتہ کے دیدار منا گفتم علاج زندگی. ایک تو یہ ہے کہ جی علی بھائی پلیز نعرے مستانہ کی پوری تشریح فرمات دیں کسی نشست میں، ٹھیک ہے. تو یہ سوال جو ہے نا یہ تو آؤٹ آف سلیبس ہے، کیونکہ ایک نشست میں تفصیل نہیں ہو سکتی، ہم اٹیمپٹ ہی نہیں کرتے اور دیکھتے. یہ وحید صاحب کا سوال ہے، تو وحید صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی دنیا دار اور آپ دیدار یہ دو لفظ تھے، اس کی آپ کچھ وضاحت کر دیں. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو وضاحت کرنے سے نا ان کا لطف ختم ہو جاتا ہے. میں نے کہا تھا کہ دو ہی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک دیدار والا ہوتا ہے اور ایک دنیا دار ہوتا ہے. بات تو میرے خیال میں مکمل ہے، اس کی تشریح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر بھی ایک دو جملے میں چونکہ ان کی فرمائش ہے تو کہہ دیتا ہوں کہ بابا حضور کے الفاظ ہیں تقریباً یہ ہے کہ اللہ کو تلاش کرنے والے نا دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک بندہ ہوتا ہے جس کو اللہ مل جاتا ہے تو اس کا کام شروع ہو جاتا ہے. جیسے مسجد میں گیا ہے، نماز پڑھی ہے، اب ظاہر ہے اللہ کے قریب ہے، اللہ کے گھر میں ہے، اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کے بڑے قریب پہنچ گیا، یا سمجھیں کہ خانہ کعبہ میں ہی پہنچ گیا. وہاں پہ تو جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے، اور ضرور قبول ہوتی ہے. تو وہ خانہ کعبہ جائے گا تو کچھ چند دعائیں ہوں گی اور کچھ اس کے لوگوں نے بتائی ہوں گی، وہ وہاں جا کے مانگے گا تو یعنی کہ اللہ کے خانہ کعبہ کے سامنے پہنچ کے تو اس کا کام شروع ہو جائے گا. یہ تو ہوتے ہیں. دوسری طرح کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ جب مل جائے تو ان کا کام ختم ہو جائے، بلکہ ان کا خاتمہ بالخیر ہو جاتا ہے. بلکہ ان کا کام ختم ہونے کا مطلب ہے کام ہی ختم ہو جاتا ہے. تو یا دوسرے لفظوں میں وہ پھر کچھ تو ایسے بھی ہوتے ہیں وہ پھر کسی کام کے نہیں رہتے، تو وہ ان کو صرف جو ہے اللہ کا قرب چاہیے ہوتا ہے، اور اگر اللہ ان کو کہیں مل جائے تو وہ پھر وہیں بیٹھ جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں جی اب اور ہمیں کچھ نہیں چاہیے. تو وہ یہ دیدار والے لوگ ہوتے ہیں. باقی سارے جو ہیں جتنے بھی دیندار ہوں بے شک، لیکن وہ درویش کی ڈکشنری میں وہ دنیا دار ہوتے ہیں. تو درویش کی آپ کو پتہ ہے ڈکشنری اور ہوتی ہے تھوڑی سی کہ ڈکشنری میں دیندار اور دنیا دار کا مطلب اور ہوتا ہے. تو یہ جو ہے نا اس کی تفصیل تھی چھوٹی سی. تو بابا حضور نے ایک واقعہ سنایا تھا، کیونکہ کہانی سنانے سے بھی ذرا ایک بابا حضور کی سنت ہے، محفل میں ایک نہ ایک کہانی ضرور ہوتی تھی. تو یہ آپ سب نے سنی ہوگی لیکن ذرا پرلطف کہانی ہے کہ ایک بندہ تھا، اس نے بڑی عبادت کی، تو ایک دن نا وہ عبادت قبول ہو گئی. تو جبریل علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا. تو جبریل علیہ السلام کا گزر ہوا تو وہ جو عابد تھا اس نے پہچان لیا. اس نے کہا تو کہاں جا رہا ہے فرشتے؟ تو فرشتے نے کہا کہ جی میں اللہ کے پاس.
تو اس نے کہا کہ اللہ کے پاس جا رہے ہو تو یہ 1-2 میری درخواستیں جو ہیں اللہ کو پیش کر. اس نے کہا ٹھیک ہے جی. اس نے لکھانی شروع کی. وہ لکھاتے لکھاتے کافی دیر ہو. فرشتہ جو تھا اس کو بھی شاید جلدی تھی. اس نے کہا کہ بس کر اپنا، میں تیری ساری بات سمجھ گیا. تو عابد نے کہا ابھی تو آدھی بھی نہیں ہوئی ہے تو کیسے سمجھ گیا؟ انہوں نے کہا میں سمجھ گیا ہوں. وہ تیرا اب اس میں یہ ضروری لفظ پہ وہ کہ توجہ میں رکھیے گا کہ وہ عابد تھا اور بہت بڑا عابد تھا اور اس نے بڑے عرصے عبادت کی. تو وہ فرشتے نے کہا کہ میں سمجھ گیا ہوں، میں اللہ سے کہہ دوں گا یا اے اللہ تو اپنے علاوہ سب کچھ اس بندے کو دے دے. تو اللہ کے علاوہ اس کی کوئی خواہش نہیں تھی جو اس کے دل میں نہ ہو. درویش کی ڈکشنری میں دنیا دار وہ ہے جس میں ایک بھی خواہش اللہ کے علاوہ ہو، وہ دنیا دار ہے. اور دیندار صرف وہ ہے جس میں اللہ کے علاوہ کوئی ایک خواہش بھی نہ ہو. یہ ہے ایک خواہش کا سفر ہوتا ہے اور ایک شوق کا سفر ہوتا ہے. اور خواہش کا سفر اور ہے، شوق والوں کا سفر وہ بالکل. جو شہید ہونے جا رہا ہے اس کی بات ہی کچھ اور ہے. وہ کچھ لٹانے جا رہا ہے. تو شوق والا جب جاتا ہے تو کچھ لٹانے جاتا ہے. باقی دوسرا بندہ جو ہوتا ہے وہ کچھ لینے جاتا ہے. بابا حضور نے فرمایا تھا ایک دفعہ اگر محبوب آپ کا کہہ دے آپ کو کہ یہ چاہیے مجھے، محبت کرنے والے کا کام یہ ہے، جواب یہ ہونا چاہیے کہ جی یہ تو ہو گیا، اور بتائیں اور کیا چاہیے. تو یہ ہوتا ہے محبت والے کا مطلب کہ وہ کہتے ہیں جی وہ اللہ سے پوچھتے ہے تمہیں کیا چاہیے. باقی دنیا دار جو ہے اللہ سے کچھ لینا چاہیے. تو یہ آسان سی بات تھی. بہرحال وحید صاحب کی فرمائش تھی. تو